جی میں ہوں ندیم صدیقی M7 سٹی نیوز کے ساتھ. اس وقت موجود ہوں میں سیوک سینٹر میں, جہاں پر عوامی سہولیات کے لیے عوام الناس جو ہے روزانہ یہاں پر آیا کرتی ہے اپنے دیگر مسائل کے حوالے سے. لیکن ڈاکٹر جنرل نے کیا اقدامات کیے ہوئے, یقیناً انہوں نے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فرسٹ فلور اپنا بند کر لیا ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے. آیا کہ ان سے معلوم کریں گے کہ یہ ون ونڈو آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے یا نہیں, یا کہ عوام الناس کو ویسے ہی بے یار مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. دیکھیے, حکومت سندھ نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے, اس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے تمام بہت بھرپور حکمت عملی کے تحت اپنی پالیسی مرتب کی, جس میں چیف منسٹر سندھ صاحب نے بہت زیادہ انیشیٹو لے کر اور بہت ریگرس میٹنگز کی, اور جس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے چیزیں بہتری کی طرف ہوئی, اور جو فیصلے بر وقت لیے جانے تھے وہ چیف منسٹر صاحب نے لیے تمام. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں چیف منسٹر صاحب کے جو احکامات تھے ان کو پورا عمل کیا گیا تمام چیزوں میں. اس میں جو پبلک گیدرنگز ہیں, پبلک میٹنگز ہیں, لوگوں کا جو باہر کے لوگوں کا آنا ہوتا ہے, ایک جگہ خاص اکٹھا ہونا ہے, ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت بہتر طریقے سے پلان کر لیا. تمام ان کے جو ایشوز تھے ان کے ڈیفرنٹ کاؤنٹرز بنا دیے گئے تاکہ زیادہ لوگ وہاں پر نہ ہو. ایک بایو میٹرک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پھیلتی ہے چیزیں ایک سے دوسرے کو ہاتھ لگانے سے, ہاتھ ملانے سے. تو بایو میٹرک میں جب فنگر پرنٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ایشو ہوتا ہے, تو وہ ہم نے اس کو ویو آف کر کے جو شناخت ہوتی ہے آئیز کی, اس پہ اب ہم اٹینڈنس لے رہے ہیں. ہم نے میک شور کیا ہے کہ تمام اٹینڈنس پوری ہو, اور لوگوں کو ہم نے ایک پبلک نوٹس بھی لوگوں کو بھیجا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں, پبلک گیدرنگز میں نہ جائیں, ہاتھ کو واش کریں, سینیٹائزر تو ہم نے میک شور کیا تمام جگہوں پر کہ وہ رکھے ہوں, اور جو جنرل پبلک اگر کوئی آتی ہے تو اس پہ بھی ہم نے تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ ایک سازش ہو رہی ہے, دین کے خلاف سازش ہو رہی ہے, مسجد کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ دین اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور جو بھی علماء کرام ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, دل سے احترام کرتا ہوں, چوٹی سے احترام کرتا ہوں. لیکن جو یہ کہے کہ مسجد کے اندر نہ ہو, مسجد وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ کہ ہمیں پناہ ملتی ہے. مسجد وہ واحد جگہ جہاں پہ اللہ سے ہم رجوع ہوتے ہیں. مسجد وہ واحد جگہ جہاں پہ ہم سجدہ رجوع ہوتے ہیں. اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھو اور باہر پڑھ لو, اپنے گھروں کے اندر پڑھ لو, میں سمجھتا ہوں وہ دین سے پھر جو ہے مخلص نہیں ہے. اللہ نے جو سانسیں ہمارے یہاں پہ اس دنیا میں رکھی ہیں, وہ سانس کو کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو سانس ہماری دنیا میں نہیں ہے وہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. سمجھے, اگر اس پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو رجوع کرے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے, استغفار کرے. ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں, یار خانہ کعبہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ حج نہیں کر سکتے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے دین کی کمزوری ہے, جس کی ہم جو ہے پریشان ہیں. ان تمام علماء کرام سے اور تمام جتنے بھی دین کے لوگ ہیں جو دین کی باتیں کرتے ہیں, ان سے درخواست میری یہی ہے کہ بینگ اے مسلمان, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں, اور اس کے بعد پھر جائیں اللہ کی راہ میں جا کے جھکے دعا کریں. جب بارش ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتی تو ہمارے علماء کرام کیا کرتے ہیں, الٹے ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے. تو آپ میں اتنا ماشاءاللہ اتنا اللہ نے طاقت دی, اللہ تعالیٰ نے. ایک مسلمان ہوتا تھا, اس کے دل میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے پریشان ہے, پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں. لیکن جو کفر کے جو لوگ ہیں جو ان کا اپنا کام چل گیا, انہوں نے ڈرا دیا, خوف دلا دیا. آج ہم تمام جتنے مسلمان ہیں سب پریشان ہو گئے. اسلام ایک سچا اور پاکیزہ مذہب ہے, اور آپ نے دیکھا جب چین میں اس بیماری کی ابتدا ہوئی, چین کا صدر خود جو ہے نا مسجد کے اندر گیا تھا, اس نے وضو کیا, اور عالمی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھوئیں, بار بار کلی کریں, ناک میں پانی ڈالیں اور جراثیم سے دور رہیں. یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. مسلمان ہیں ہم لوگ, جب ہم خود پاکیزہ رہیں گے, نبی کے فرمان پہ عمل کریں گے, تو یہ کرونا وائرس یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ تعالی, اور ہم اس سے محفوظ رہیں گے. اور بس میری صرف یہی گزارش ہے مسلمانوں سے, ہم مسلمانوں کا ملک ہے, اور ہمارے ملک میں تو بیماری ہے ہی نہیں. عوام الناس کو سیف کرنے کے لیے, کرونا وائرس سے بچانے کے لیے دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سیوک سینٹر میں جو آج سے خاص طور پہ تھم کا سسٹم تھا وہ ختم کر کے آنکھوں کے توسط سے جو ہے وہ اٹینڈنس کا سسٹم
جاری رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ جو جیسے کہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ بعض مشین جو ہیں وہ ہاتھ کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں بلکہ آنکھوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مجبوراً جو ملازمین جو ہیں اس وقت چھٹی تو ہو چکی ہے، لمبی لمبی قطاریں ضرور لگی ہوئی ہیں، لیکن ہاتھ لگانے مجبور ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کو سرچ نہیں کر رہی ہیں اور مجبوراً ان کو ہاتھوں سے اٹینڈنس لگانی پڑ رہی ہے، اور جبکہ چھٹی کا وقت ہو چکا ہے اور لمبی لمبی قطاریں بھی موجود ہیں۔ جی